اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ نالج ہوم کے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب لوگ اور وقت کا استعمال۔ برسوں بعد ایک پرانی سہیلی سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں ملنے آؤں گی۔ دن طے ہو گیا تو آمد کا وقت پہنچا۔ کہنے لگی کہ ہم کسی بھی وقت آ جائیں گے۔ مجھے اس جواب پہ حیرت ہوئی۔ خیر، سردیوں کے دن تھے۔ شام 4 بجے کا وقت طے ہوا۔ میں نے شام کی چائے تیار کر لی۔ 3:45 مکمل تیاری کے ساتھ مہمانوں کے انتظار میں تھی۔ 4:30 ہو گئے مگر مہمان نے فون کیا تو میرے بے تابانہ پوچھے گئے سوال پہ جو بے نیازانہ رد عمل اس نے دیا، مجھے لگا کہ اسے تو یاد ہی نہیں کہ کسی کو 4 بجے کا وقت دیا ہے۔ تاخیر ہو چکی تھی اور اس کی سست روی دیکھ کر میں نے اندازہ کر لیا مہمان کھانے کے وقت تک ہی آئیں گے۔ پھر رات کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑا۔ سردیوں کے دن تھے۔ 7 بجے تک بھی مہمان نہیں آئے۔ میں نے پھر اس کو بہناتے ہوئے فون کیا کہ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے میں 4 بجے سے انتظار میں ہوں۔ دوسری طرف وہ بے نیازی کہ بندہ ٹپ کے ہی رہ جائے۔ بہرحال چائے کے وقت سے انتظار کرتے کرتے وہ رات 8 بجے تشریف لائی۔ ساتھ ہی میں نے مددگار خاتون سے کہا کہ کھانا لگانا شروع کرو۔ اس پہ ہماری سہیلی صاحبہ بولی کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مجھے کہنے لگی تم کچھ زیادہ وقت کی پابندی نہیں کر رہی؟ مجھ سے اتنی پابندی نہیں ہوتی بھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا دن کب شروع ہوا اور کہاں چلا گیا۔ اور ویسے بھی سرما کے دن اتنے چھوٹے ہیں کہ کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ ویسے جو سلوک تم وقت کے ساتھ کرتی ہو اس کے لیے تو 48 گھنٹے کا دن بھی ہو جائے تو تمہارے لیے کم ہے۔ میں نے بھی دیانت دارانہ تبصرہ کیا۔ آج کل جاب کر رہی ہو؟ نہیں، گھر پہ ہی ہوں، بچوں کو خود پڑھاتی ہوں۔ نہیں، بچوں کو پڑھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، بچوں کو تو ٹیوشن پر بھیجتی ہوں۔ پھر تم کرتی کیا رہتی ہو سارا دن؟ اتنے کام ہوتے ہیں۔ صبح 11 بجے اٹھتی ہوں میں، اس کے بعد دن ہاتھ نہیں آتا، شام ہو جاتی ہے، بس کھانے پکانے میں دن گزر جاتا ہے۔ ویسے تم بتاؤ تم کیسے سب کچھ مینیج کرتی ہو؟ اس پہ کوئی شوق بھی پالے ہوئے ہیں؟ لکھنا پڑھنا، آرٹ اینڈ گرافک، پینٹنگ، یہ سب کیسے کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے گھر اور دفتر کا کام، یہ سب تو بہت ٹائم کنزیومنگ ہے۔ صرف وقت کی قدر کر کے سب کچھ ممکن نہیں۔ پھر وہ اتنی روٹین بتانے لگی۔ یار آج کل تو ویسے ہی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہماری روٹین ختم ہو گئی ہے۔ بچوں نے اسکول نہیں جانا ہوتا تو رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ ناشتہ 11 بجے تک ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا تمہاری روٹین پر فرق نہیں پڑا؟ اس نے سوال کیا۔ روٹین پر فرق پڑا ہے مگر بس اتنا ہی کہ اسکول نہیں جانا ہوتا، رات کو بستر پر جانے کا وقت بھی وہی ہے، صبح اٹھنے کی روٹین بھی وہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دور میں نے ہر دوسرے شخص کو یہ کہتے سنا کہ روٹین خراب ہو گئی ہے، اب سونے جاگنے کا کوئی وقت نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وقت کے انمول ہونے کا احساس جب ہمارے اندر سے بیدار ہو تو ہی ہم اس کی قدر کریں گے۔ خیر سے ہم پاکستانی وقت کا قتل عام کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا کہ فلاں کام کرتے۔ ہم میں سے ہر کوئی وقت کی کمی کا رونا تو ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ الزام اپنے سر لینے کو تیار نہیں کہ وقت کی
تجوری کا انمول خزانہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بے عملی کی راہوں میں لٹاتے ہیں۔ وقت ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے کہ جس کی پائی پائی ہمیں سوچ کر خرچ کرنی چاہیے۔ اس تجویز سے خرچ کی گئی ہوئی ایک پائی بھی دوبارہ واپس نہیں ملتی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے اور زندگی بہت قیمتی ہے، تو یہ زندگی اور یہ ہے کیا؟ اللہ کے بندو، یہی وقت جو میرے تمہارے ہاتھ میں ہے، یہی تو میری زندگی ہے، اور اس وقت کا قتل عام کر کے سمجھو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا۔ یہ جدید دور ہے تو ہم وقت ضائع کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھانت بھانت کی دکانیں کھلی ہیں۔ ہم بازار سے گزرا ہوا خریدار نہیں ہیں کہ صورت بننے ان سجی سجائی دکانوں کی ونڈو شاپنگ میں اپنا قیمتی وقت کھپاتے چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے ہر لمحے سے اپنے لیے فائدہ کشید کریں۔ دنیا کے کامیاب ترین افراد اپنے وقت کو فکر انگیزی سے استعمال کرتے ہیں۔